تعالی علیہ کی ماں آپ کے مصلے کے نیچے شکر کی پڑیا رکھ دیتی ہے. چونکہ بیٹا شکر سے پیار کرتا تھا تو کہا کہ بیٹے نماز پڑھا کرو شکر ملے گی. تو شکر کی پڑیا چپکے سے مصلے کے نیچے رکھ دیتی ہے. بیٹا سلام پھیرتا ہے، مصلہ اٹھاتا ہے تو شکر کی پڑیا مل جاتی ہے. اللہ اکبر. امام غزالی نے لکھا ہے کہ ہر عمل پہلے ریا ہوتا ہے، پھر عادت بنتی ہے، پھر عبادت بنتی ہے. ہم پہلے دن ہی کسی کو ولی دیکھنا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. پہلے عمل ریا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ عادت بنتی ہے، اس کے بعد پھر عبادت بنتی ہے. تو پہلے اس کے مصلے کے نیچے پڑیا رکھ دیتی ہیں ماں. کیا آج کی ماں بیٹے کے مصلے نیچے چاکلیٹ نہیں رکھ سکتی؟ آج کی ماں اس کو نمازی بنانے کے لیے کوئی اس کو لالچ نہیں دے سکتی، کوئی ذریعہ اختیار نہیں کر سکتی؟ بابا فرید کی ماں، آج کی مائیں تو ماشاءاللہ بڑی پڑھی لکھی ہیں. اللہ اکبر. وہ تو سادہ دور تھا، لیکن سادہ مزاج ماں اپنے بیٹے کو ولی دیکھنا چاہتی ہے. آج کی ماں اپنے بیٹے کو ڈاکٹر دیکھنا چاہتی ہے، انجینئر دیکھنا چاہتی ہے، اچھا بزنس مین دیکھنا چاہتی ہے. میں کہتا ہوں بنے، ہمیں خوشی ہے، لیکن سب سے پہلے ماں یہ سوچے کہ میں اپنے بیٹے کو عاشق رسول دیکھنا چاہتی ہوں، میں اپنے بیٹے کو اچھا انسان دیکھنا چاہتی ہوں، اچھا مسلمان دیکھنا چاہتی ہوں. باقی صفات بھی اس میں پیدا ہوں، لیکن جو بنیادی صفت ہے وہ بچے کے اندر کوٹ کوٹ کے بھر دی جائے. تو حضرت بابا فرید کی ماں پڑیا رکھ دیتی ہے شکر کی. اللہ اکبر. ایک دن کہیں گئی تھی، واپس پلٹی تو راستے میں ہی لیٹ ہو گئی. تو دل میں رہ کے خیال آ رہا ہے آج بیٹا مصلی اٹھائے گا تو میں نے تو آج شکر کی پڑیا نہیں رکھی. پھر ماں جھولی پھیلا کے راستے میں دعا کرتی ہے مالک فرید کی ماں کی محبت کی لاج رکھ لینا. اس نے یہ ایک طریقہ، ایک حکمت، ایک ہیلا کیا ہے اپنے بچے کو نمازی بنانے کا. مالک فرید کی ماں کی لاج رکھ لینا. واپس جب گھر پلٹی تو بچہ نماز پڑھ چکا تھا. تو آتے ہی پہلا سوال کیا بیٹے نماز پڑھ لی ہے؟ تو بیٹے نے کہا ہاں امی نماز تو پڑھ لی. لیکن کے بعد ماں کا دل دھڑکنے لگا کہ لیکن کے آگے یہ نہ ہو کہ آج مجھے شکر کی پڑیا نہیں ملی. کہا لیکن، تو ماں کا دل دھڑک رہا ہے. کہا کیا بیٹا؟ کہا لیکن ماں آج جو شکر کی پڑیا ملی ہے نا اس کا چس ہی کوئی اور تھا، اس کا مزہ ہی کوئی اور تھا، اس کا لطف ہی کوئی اور تھا. کہا پہلے فرید کی ماں دیتی رہی، اب فرید کا رب دے رہا ہے. اللہ اکبر. تو مائیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی ضامن ہوتی ہیں. اقبال کہتا ہے تو نہ دانی کے سوزے کے راتے تو دیگر گوں کر تقدیر عمر را. میری بہن تو نہیں جانتی، اگر تو بہن ہو کے قرآن پڑھے تو تیرے بھائی عمر کی تقدیر بدلے گی، اور اگر ماں ہو کے قرآن پڑھے تو بیٹا نیزے کی نوک پہ قرآن سنائے گا. تو یہ ماں کا اثر ہوتا ہے، ماں کی تربیت کا رنگ ہوتا ہے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ 14 پاروں کے حافظ تھے. جب استاد کے پاس پڑھنے گئے پہلے دن 5 سال 4 سال کی عمر میں، تو استاد نے کہا پڑھو الف لام میم، تو بیٹا سارا پارہ سنا دیتا ہے. کہا چلو بیٹا پڑھو سیقول السفہاء، تو وہ بھی پورا پارہ سنا دیتے ہیں. تلک الرسل فضلنا، پورا پارہ سنا دیتے. 14 پارے یوں سنا دیتے ہیں. کہا مجھے یہاں سے پڑھاؤ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. تو استاد حیرت سے کہتا ہے بیٹے جہاں سے 14 پارے حفظ کیے ہیں اسی درسگاہ سے باقی 16 بھی حفظ کر لیتے. کہا میری ماں کو آتے ہی 14 پارے تھے، حفظ 14 پارے میری ماں نے کیے تھے. اور صبح جب اٹھتی تھی کام بھی کرتی رہتی تھی اور قرآن بھی پڑھتی رہتی تھی. اور یہ 14 پارے ہمیں بچپن میں ماں کی گود میں یاد ہو گئے. اللہ اکبر. جب ماں ایسی ہو تو بیٹا قطب الدین بختیار کاکی ہی بنے گا. ماں مائی راستی ہو تو بیٹا بابا فرید بنے گا. اور ماں ایسی پاکیزہ صفت ہو کہ اس نے غیر محرم کو نہیں دیکھا تو بیٹا شیخ عبد القادر جیلانی ہی ہوگا. اور ماں فاطمہ ہو تو بیٹا حسین اور حسن ہی ہوگا نا. تو ماؤں کی تاثیر ہوتی ہے، ماؤں کی تربیت کا رنگ اترتا ہے اولاد کی تربیت میں، اور ان کی عادات میں جھلکتا ہے. کسی شخص کی اچھی تربیت ہوئی دیکھیں اس کے پیچھے اس کی ماں کھڑی ہے، اس کا باپ کھڑا ہے. تو ماں باپ کی صالحیت کے اثرات مرتب ہوتے ہیں.
تو باپ اپنی اولاد کو حرام کا ایک لقمہ بھی نہ کھلائے، اور ماں اپنی عصمت کی حفاظت اپنی جان سے بڑھ کر کے کرے، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ صالح اولاد پیدا ہوگی۔ صدیاں قبل حضور اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے تھے، لیکن ماحول کی تازگی بتاتی ہے جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہو۔ زمین سے آسماں تک، آسماں سے لا مکاں تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ اتنا تذکرہ ہم نے کسی کا ہوتے نہیں دیکھا جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے۔ گھر گھر چراغاں حضور کے نام کا ہے، گلی گلی حضور کی محبتوں کے ترانے پڑے جا رہے ہیں۔ عقیدتوں اور محبتوں کے جذبات ہیں کہ دیدنی ہیں۔ میرے امام نے کہا تھا، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ لوگ کہتے ہیں تم دیوانے لوگ ہو۔ حضور صدیاں قبل ایک رات میں تشریف لائے، مانا اس رات میں برکتیں آئیں، اس رات میں نور اترا، انوار چھلک رہے تھے، ماحول میں عطر پھیل گیا، مان لیا۔ لیکن تم ہر سال اسی رات کو جشن کی صورت میں مناتے ہو، حضور ہر سال تو نہیں آتے۔ تو میں اس کے جواب میں کہا کرتا ہوں، قرآن کے دامن میں موجود ہے کہ صدیوں قبل ایک رات کے دامن میں قرآن اترا تھا، لیکن سال کے بعد جب وہ رات پلٹ کے آتی ہے، طلوع فجر تک رحمتیں اترتی ہیں۔ قرآن تو ہر سال نہیں اترتا، لیکن رحمتیں ہر سال اترتی ہیں۔ حضور ہر سال نہیں آتے، لیکن رحمتوں کو اترنے کی عادت تو ہو گئی ہے نا۔ تو جب وہ گھڑیاں، وہ ساعتیں، وہ لمحے آتے ہیں تو چھم چھم رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ اور ہم اس رات کے جھومٹ میں جھولیاں پھیلا کے عرض کرتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ آج اس نور آقا سے ہم خیرات لینے کے لیے بیٹھے ہیں، حضور کی چوکھٹ سے، حضور کی دہلیز سے خیر لینے کے لیے آج ہم جھولیاں پھیلائے اور دامن پھیلائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ اور میرا تیقن ہے، میرا یقین ہے کہ آج کوئی بھی محروم نہیں پلٹے گا انشاءاللہ، چونکہ یہ وہ در ہے کہ جہاں لا نہیں ہے، نوازتے ہیں پھر دیتے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے ذکر کے لیے، حضور کی یاد کے لیے آج ہمارا بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ میں مستجاب کرے۔ دوسری بات یہ کہ حضور کا ذکر اہل ایمان کو تسکین دیتا ہے۔ اللہ، رات بھیگ گئی ہے اور پچھلا پہر ہو گیا، اور آپ اتنی دیر سے پورے انہماک سے بیٹھے اس مجلس نور کو سن رہے ہیں، اور آنکھوں میں نیند کا کوئی جھٹکا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ حضور کا ذکر اتنا میٹھا ہے کہ ساری رات بھی سناتے رہو، بلکہ زندگیاں ختم ہو جائیں تو اس کی تسکین اور اس کی تازگی اتنی ہے کہ زندگیاں بیت جائیں لیکن ذکر رسول کی چاشنی ختم نہ ہونے پائے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ اور اہل ایمان حضور کے ذکر سے تسکین پاتے ہیں۔ شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں، حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور قلب کو قرار نہ پہنچے۔ محب کے لیے تو تسکین کی باتیں ہیں، تسکین ہوتی ہے کہ کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑ دے۔ آئد ذکر نعمان لنا فإن ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتزوع۔ امام شافعی کہتے ہیں میرے ممدوح کی باتیں چھیڑو، میرے محبوب کا تذکرہ کرو، ان کا تذکرہ ایسی کستوری ہے تم جو سے چھیڑتے جاؤ گے خوشبو پھیلتی چلی جائے گی۔ مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے۔ تو قلب کا قرار، قلب کی تسکین، کیا رسول اللہ۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاؤں کا حسن بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن البشر قدما، کہتے ہیں جتنے سونے قدم میرے حضور کے تھے کسی کے نہیں تھے، جتنے سونے قدم میرے حضور کے تھے کسی کے نہیں تھے۔
اور حضرت انس، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم شسن القدمین والکفین، حضور کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور قدموں کی ہتھیلیاں پر گوشت تھیں۔ ایک صحابیہ ہیں حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالی عنہا، کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ جب ہم پہنچے حضور کے پاس تو آقا کریم اپنی ناکہ پہ، اپنی اونٹنی پہ تشریف فرما تھے، تو میرے والد نے آگے بڑھ کے حضور کے پاؤں پکڑ لیے۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کی مبارک انگلیوں کی زیارت کی۔ اب سنی حضرت میمونہ بنت کردم کے لفظ، کہتی ہیں فما نسیتو فیما نسیتو طول اصبع قدمہ السبابہ علی سائر اصابعہ، انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کی جو لمبائی تھی نا باقی انگلیوں کی نسبت، کہتی ہیں سال گزر گئے ابھی تک وہ نقشہ ہی نہیں آنکھوں سے جا رہا، وہ حسن اب بھی میری نگاہوں کے سامنے۔ انسان کے ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں اس میں یہ درمیان والی انگلی لمبی ہوتی ہے، اور جو پاؤں کی انگلیاں ہیں اس میں انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی لمبی ہوتی ہے۔ حضرت میمونہ بنت کردم فرماتی ہیں میں کیا بتاؤں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انگوٹھے کے ساتھ والی جو انگلی تھی اس کا حسن ہی نہیں بھولتا ہے۔ یار جس کی انگلیاں اتنی سونی ہیں، جس کے تلوے اتنے سونے ہیں، جس کے قدم اتنے سونے ہیں، اس کا چہرہ کتنا سونا ہوگا۔ اسی لیے وہ کسی نے کہا نا کہ قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، قدموں پہ جبیں کو چہرے کا تصور مشکل ہے، قدموں پہ جبیں کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ حضور علیہ السلام کے مبارک تلووں کے بارے میں دو طرح کی روایات ہیں، اخمسان کے لفظ بھی ہیں اور لیس لہا اخمس کے لفظ بھی ہیں، اور اس کی تشریحات کے اندر علماء نے گفتگو کی ہے کہ اصل حضور علیہ السلام کبھی زور سے پاؤں رکھتے تو حضور کا پورا پاؤں جو ہے وہ زمین پہ لگتا، تو جنہوں نے اس نشان کو دیکھا انہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام کے مبارک تلوے برابر تھے۔ اور کبھی ایسا ہوتا کہ حضور علیہ السلام قدم رکھتے تو پورا قدم نہ لگاتے، اور ایسے کبھی جلدی میں حضور ہوتے، یا ایسا ایک موقع آیا حضرت سعد بن معاذ کے انتقال کا، اس دن حضور علیہ السلام اپنی انگلیوں کے بل، پنجوں کے بل چل رہے تھے، تو صحابہ نے عرض کی حضور آج آپ پورا پاؤں نہیں لگا رہے؟ فرمایا مدینے میں میرے سعد کے جنازے کے لیے آنے والے فرشتوں کی بھیڑ اتنی ہے کہ پورا قدم رکھنے کی جگہ ہی نہیں مل رہی۔ 70,000 فرشتے حضرت سعد کے جنازے میں آئے تھے، اللہ کا عرش بھی جھوم اٹھا تھا حضرت سعد کے جنازے پہ، اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام اس طرح چل رہے تھے، تو کبھی حضور علیہ السلام پاؤں لگاتے اور کبھی پورا پاؤں جمتا۔ ویسے حضور کا طریقہ چلنے کا یہ تھا کہ پاؤں خوب جمتا تھا اور اس کا نشان جو ہے وہ زمین کے اوپر پڑ جاتا، بالخصوص اگر کوئی پتھر ہوتا اور آقا کریم علیہ السلام ننگے پاؤں ہوتے۔ تو حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے انہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا مشى علی الصخر غاصت قدمہ فیہ، تو حضور علیہ السلام کے قدموں کے نشان اس کے اندر ثبت ہو جاتے۔ حضور علیہ السلام کے مبارک قدم کی تلیاں پر گوشت تھیں، اور آقا کریم جب زمین پہ پاؤں لگاتے تو پورا قدم لگاتے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کانی انظر الی وبیس ساقیہ، میں حضور کی مبارک پنڈلیوں کی چمک اب بھی تصور میں دیکھ رہا ہوں۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں ساق اصل قدم شاخ نخل کرم، حضور علیہ السلام کی پنڈلیاں کرم کے درخت کی شاخیں ہیں، ساق اصل قدم، قدم کی اصل، شاخ نخل کرم، شم راہ اصابت پہ لاکھوں سلام۔ صحابہ کا محبوب اور مرغوب عمل تھا کہ وہ حضور کا حلیہ سننا چاہتے تھے۔ یہ جو ہم نے اہتمام کیا ہے آج کی اس مجلس کا، تو کوئی ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی اس کو بھی غلط کہہ دے کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے، صحابہ کا معمول زندگی تھا۔ اس پہ صرف ایک روایت بیان کر کے مضمون کو آگے بڑھاؤں گا۔ صحابہ میں سب سے آخر میں انتقال کیا ہے حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔
110 ہجری میں انتقال ہوا ہے۔ حضور کا وصال ہوا ہے 11 ہجری کے اوائل میں، اور ان کا انتقال ہوا ہے 110 ہجری میں۔ حضور کے وصال کے 100 سال بعد بھی زندہ رہے ہیں۔ حج کا موسم ہے، مسجد حرام کا صحن ہے، لوگوں کا ہجوم ہے۔ حضرت ابو طفیل کسی اونچی جگہ پہ کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو کہتے ہیں، لوگوں اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو۔ ناز ہے نا اس بات پہ کہ میں نے حضور کو دیکھا۔ استاد ذوق نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا، آنے والی صدیاں تم پہ ناز کریں گی اے لوگو، تم نے ذوق کو دیکھا، تم نے ذوق سے باتیں کی ہیں، کہ زمانہ تم پہ ناز کرے گا کہ تم نے استاد ذوق سے ملاقات کی ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، نسیم تشنا ہی نہیں اقبال کچھ اس پہ نازاں، فخر ہم کو بھی ہے شاگردی داغ سخنداں کا۔ میرے استاد تھے محمد علی حاشر صاحب۔ مولانا ظفر علی خان صاحب کا جو ذمہ دار اخبار نکلتا تھا اس میں شاہ سرخیاں وہی لکھتے تھے۔ ان کی عمر کا آخری حصہ تھا، میں ابتدائی ایام میں تھا، تلمذ کا شرف ملا، اور یہ عروض و قوافی یہ میں نے ان سے سیکھے، بہور کا علم۔ تو وہ کبھی بات کرتے تو بڑے اتراتے کہ میں اقبال سے ملاقات کی ہے۔ جس نے ذوق کو دیکھا ہو، جس نے داغ دہلوی سے ملاقات کی ہو، جس نے اقبال سے مجلسیں اختیار کی ہوں، وہ تو ناز کرے، اور جس کی آنکھوں نے جمال محمد عربی دیکھا ہو پھر وہ اپنی قسمت میں ناز کیوں نہ کرے۔ تو حضرت ابو طفیل اونچی جگہ پہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے کہتے کیا ہیں، لوگوں آؤ، اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو۔ اچھا، یہ سننے کی دیر تھی کہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے۔ دور بھی تابعین کا ہے، ارد گرد جھمگٹا بن کے کھڑے ہو گئے۔ اب مسائل حج کے پوچھے ہوں گے نا، چونکہ حج تھا۔ یہ عید ہم سال کے بعد 2 بار پڑھتے ہیں، چھوٹی عید اور بڑی عید، اور مولانا صاحب کو ہر بار طریقہ بتانا پڑتا ہے، اس لیے کہ سال کے بعد جو آتی ہے۔ تو جن لوگوں نے حج کیا ہے انہیں بھی اچھی طرح یہ بات یاد ہوگی کہ وہاں ہر بندہ حج کے مسائل پوچھتا نظر آتا ہے، کیونکہ اکثر لوگ پہلی بار گئے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی دوسری بار یا تیسری بار بھی گیا ہے تو چونکہ سال کے بعد گیا ہے تو ہر بندہ حج کے مسائل پوچھتا ہوا وہاں نظر آتا ہے، اور جس کو سمجھے کہ اس کو مسائل آتے ہیں اس کے ارد گرد لوگوں کا جمگٹا ہی نظر آتا ہے۔ اب موسم حج کا ہے اور ایک ایسا شخص مل گیا جس نے حضور کو دیکھا ہے، تو پھر حج کے مسائل پوچھنے چاہیے تھے نا، کہ حضور نے وقوف عرفات کیسے کیا، مزدلفہ کا قیام کیسا تھا، حضور بطن محصر کے قریب سے کیسے گزرے، آقا کریم نے رمی جمرات کیسے کیا، حضور نے طواف زیارت کیسے کیا، طواف الوداع کی کیفیت کیا تھی، مسائل پوچھنے چاہیے تھے نا۔ لیکن کیا پوچھا، صف لنا رسول اللہ، ہمیں حضور کا حلیہ بیان کر دو، اگر مل گئے ہو تو بتاؤ حضور کیسے تھے۔ تو حضرت ابو طفیل نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا۔ وہ لفظ آپ یاد کرنا چاہیں آسان ہے، یاد کر بھی سکتے ہیں۔ کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا، ابیض ملیحا مقصدا، ایک تو چٹے رنگ کے تھے، حدیث میں آتا ہے ازہر اللون، انور اللون کے لفظ بھی ہیں کہ حضور کا رنگ چمکدار تھا۔ ام معبد کہتی ہے، رأیت رجلا ظاہر البذاق، میں نے ایسا شخص دیکھا جس کا رنگ نکھرا ہوا تھا۔ تو یہ ابیض کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، ایک تو سفید رنگ تھا، یہ ابیض کا لفظ جو ہے یہ خاص طور پہ حضور کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یہ دادا جو ہوتا ہے نا، وہ اپنے پوترے سے بڑا پیار کرتا ہے اور بیٹے سے زیادہ پیارے پوتے لگتے ہیں۔ تو حضور کے دادا جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے بڑا پیار کرتے تھے، اور حضور کا ایک عرفی نام انہوں نے رکھا ہوا تھا، وہ کیا تھا، ابیض۔ جب پکارتے یا ابیض، گورے رنگ والے، یہ نام کہہ کے پکارتے تھے۔ حضور علیہ السلام کی عمر ہے 9 سال۔ حضور کے چچا کے پاس لوگ آئے کہ بارش نہیں ہو رہی اور قحط پڑ گیا اور کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، آپ اولاد اسماعیل سے ہیں، ہمارے لیے کوئی دعا کریں۔ تو انہوں نے حضور کو لیا اور سین حرم میں آ گئے۔ آقا کریم کو کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ یوں کھڑا کیا کہ حضور کی پشت دیوار کے ساتھ لگ رہی تھی، اور ایسے ہاتھ اٹھا کے حضور کے چچا جناب ابو طالب نے کہا، اے مالک، اس گوری رنگت والے کے صدقے می ڈال دے۔
اچھا، کہتے ہیں کہ اب آسمان پہ کوئی بادل نہیں تھا، لوگ جب پلٹے ہیں نا تو واپس گھروں میں بھیگ کے گئے ہیں. تو انہوں نے پھر حضور کا ایک قصیدہ لکھا تھا جو کتب میں موجود ہے، اس کا ایک شعر سناتا ہوں جو اپنے موضوع کی مناسبت سے ہے. انہوں نے پھر کہا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. یہ میرا ابیض بھتیجا، یہ گوری رنگت والا بھتیجا جس کے چہرے کو دیکھ کے بادل برستے ہیں اور گھٹائیں آ جاتی ہیں جس کے چہرے کو دیکھ کر کے، یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کا آسرا ہے. تو ابیض کا لفظ حضور کے لیے خاص طور پہ استعمال ہوا ہے. تو حضرت ابو طفیل نے یہی لفظ استعمال کیا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض، ایک تو سفید رنگ کے تھے. دوسرا فرمایا ملیحن، حسن نمکین تھا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ملاحت عطا کی تھی. کچھ حسن ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ دیکھتا ہے اور اس کی چمک پڑتی ہے بندے کے اوپر، اور انسان اس کو دیکھ کر کے جو ہے وہ اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے. اور حسن ملی وہ ہوتا ہے جب بندہ دیکھتا ہے تو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، اور محبوب جب چلے جائیں پھر بندہ دل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو وہ حسن دیا تھا کہ جس میں ملاحت تھی. اعلی حضرت فرماتے ہیں حسن پھیکے ہیں جب تک نہ مذکور ہو، حسن پھیکے ہیں جب تک نہ مذکور ہو، ہے نمکین حسن والا ہمارا نبی، وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی. تو حضور کا حلیہ بیان کرتے فرمایا دوسرا حضور کا حسن سراپا ملی تھا، نمکین حسن تھا. تیسری بات جو فرمائی، کہا مقصدہ، ہر معاملے میں توازن تھا. مقصد متوازن تھا، اعضائے بدنیاں متوازن تھے. سواء صدر والبطن، سینہ اور پیٹ برابر، سر نہ بڑا نہ چھوٹا، قد نہ لمبا نہ چھوٹا، لیسا بالطویل ولا بالقصیر، قد لمبا بھی نہیں ہے قد چھوٹا بھی نہیں ہے. لیکن یہ شان اللہ نے دی ہے اذا جامع الناس غمرہم، 10,000 کا مجمع ہو، بڑے بڑے لمبے قد والے لوگ بھی موجود ہوں، حضور ان کے درمیان کھڑے ہوں، حضور کے کندھے لوگوں کے سروں سے اونچے نظر آئے گا. یہ اللہ نے اپنے محبوب کو شان عطا فرمائی تھی. یہاں مجھے یاد آئے حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا لمبا قد تھا. کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں، آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ تو انہوں نے جواب کیا دیا، ذرا غور کیجئے. انہوں نے کہا ہوا اکبر منی وانا اسن منہ، سال زیادہ میرے گزرے ہیں، بڑے حضور ہی ہیں. حضور کی آواز کے بارے میں حضرت انس سے ایک روایت لیتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کہتے کان نبیکم احسنہم وجہا واحسنہم صوتا، کہتے تمہارے نبی جیسی آواز کسی کی نہیں تھی اور تمہارے نبی جیسا سونا بھی زمانے میں کوئی نہیں تھا. اب حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنیے. کہتے ایک دن عشاء کی نماز تھی، حضور نے والتین والزیتون یہ سورت تلاوت کی. فلم اسمع صوتا احسن منہ، کہتے ہیں اتنی سونی آواز میں نے کبھی سنی نہیں. اللہ اکبر. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن النغمہ، کہتے ہیں حضور کا لہجہ مسحور کن، آواز خوبصورت اور لہجہ مسحور کن. اللہ اکبر. حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کانا فی صوتہ سہل، حضور کی آواز گونجدار تھی، روبدار تھی. بالخصوص جب حضور خطبہ دیتے تو پھر آواز کی ہیبت انوکھی ہی ہوتی. اور پھر حضور کی آواز کی یہ خصوصیت تھی، حضور کی آواز کا یہ معجزہ تھا کہ جتنے بھی سامعین بیٹھے ہوتے موجود ہوتے سب تک آواز ایک جیسی پہنچتی. میں اگر بولوں تو زور سے بولوں، قریب والوں کے کان پھٹیں گے اور آخر والوں کے تک آواز دھیمی دھیمی پہنچے گی. لیکن یہ حضور کی آواز کا معجزہ تھا کہ قریب والا بھی ایسے سنتا ہے اور دور والا بھی ایسے ہی سن رہا ہے. اور لاؤڈ سپیکر نہیں ہوگا تو اتنے لوگوں تک بھی میرے لیے مشکل ہے کہ میں آواز پہنچا سکوں. 1,44,000 کا اجتماع تھا حجۃ الوداع کے موقع. ذرا اندازہ کریں کہ اس کا پھیلاؤ کتنا ہوگا. اور حضور اپنی اونٹنی پہ بیٹھے ہیں اور حضور خطبہ دے رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرت نبی رحمت کے اس خطبے کی آواز کا ذکر حضرت عبد الرحمن بن معاذ کرتے ہیں
کہتے ہیں نسمع ما یقول ونحن فی منازلنا، ہم اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھے تھے لیکن حضور کی آواز ہم سب تک پہنچ رہی تھی۔ آج بھی خطبہ حج ہوتا ہے اور لاؤڈ سپیکر لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جو دور لگے ہوتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ خطبہ حج ہو گیا یا نہیں ہوا۔ لاؤڈ سپیکر جدید نظام ہونے کے باوجود، لیکن 1,44,000 کا اجتماع ہے اور حضور خطبہ دے رہے ہیں، جس طرح قریب والا سن رہا ہے سب سے آخر والے کو بھی ایسی آواز پہنچ رہی ہے۔ یہ اللہ کے محبوب کی آواز کا حسن تھا۔ اور پھر سننے والوں کے ادب کا عالم بھی دیکھیں۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے جلیل القدر صحابی بھی ہیں، درباری شاعر بھی ہیں، غزوہ موطا میں شہادت نصیب ہوئی ہے۔ وہ آ رہے تھے جمعۃ المبارک پڑھنے کے لیے اور ابھی قبیلہ بنو غنم میں ہی تھے۔ آقا کریم خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اپنی جگہوں کے اوپر بیٹھ جاؤ، تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ بنو غنم میں بیٹھ گئے، اور ایک صحابی کے بارے میں آتا وہ دروازے میں تھے، ایک اندر قدم تھا ایک قدم باہر تھا۔ حضور نے کہا بیٹھ جو، وہ وہیں بیٹھ گئے۔ یہ محبتوں کا عالم تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پہ ان کا لبیک کہنا تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنت اصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکانت صلاته قصدا وخطبته قصدا۔ مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ میں حضور کے پیچھے نماز پڑھا کرتا تھا تو میں نے دیکھا ہے کہ حضور کی نماز بھی مختصر ہوتی، درمیانی، اور حضور کا خطبہ بھی درمیانہ ہوتا، یعنی بہت لمبا خطبہ ارشاد کرنے کی عادت نہیں، اور بہت لمبی نماز پڑھنے کی جماعت کے ساتھ حضور کو عادت نہیں تھی، اس لیے کہ وہاں بوڑھے لوگ بھی تھے، بچے بھی ہوتے تھے، خواتین بھی ہوتی تھی، ان کا خیال حضور فرمایا کرتے۔ ہاں جب تنہا حضور نماز پڑھتے تو ساری رات قیام میں گزرتے۔ وہ تو رب نے کہا اے چادر اوڑھنے والے ساری رات جاگا نہ کر، کبھی سو بھی نہیں کر۔ تو اکیلے نماز لمبی پڑھ لیں جتنی مرضی پڑھ لیں، لیکن جب جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوں اس وقت جو ہے وہ لوگوں کا خیال رکھا جائے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب اشتد غضبہ وعلا صوتہ واحمرت عینہ۔ جب حضور خطبہ کرتے تو حضور کے چہرے پہ جلال آ جاتے اور حضور کی آواز بلند ہو جاتی اور آنکھوں میں سرخیاں آ جاتی۔ اس انداز میں حضور خطبہ ارشاد فرماتے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے خطبے کی کیفیت بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں ایک دن حضور علیہ السلام نے خطبہ ارشاد کیا تو پھر جب حضور نے گفتگو ارشاد فرمائی فلما ذکر ذالک صاح المسلمون صیحۃ، تو لوگوں کی چیخیں بلند ہو رہی، یہ ہیبت تھی خطبے کی۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک دن حضور نے خطبہ دیا فغطى اصحاب رسول اللہ وجوہہم لہم حنین، صحابہ نے اپنے سر جھکا لیے، پھر ان کی سسکیوں کی آواز آتی تھی۔ ایک صحابی کہتے ہیں ایک دن حضور نے قسم اٹھائی، کہا مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ بس ایسا جوش تھا کہ صحابہ جو ہے وہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور پھر حضور نے پھر دوبارہ قسم اٹھائی تو صحابہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرانے لگے۔ تیسری مرتبہ حضور نے پھر قسم فرمائی تو صحابہ جو ہے وہ ان کے ہوش ہی اڑ گئے۔ اچھا تابعی صحابی سے پوچھتا ہے جس نے یہ روایت بیان کی، وہ کہتا ہے کہ حضور نے یہ قسم کس بات پہ فرمائی تھی، کیونکہ اہم بات حضور کو کرتے تو قسم اٹھاتے، تو کہا یہ جو قسم جس سے آپ کا یہ حال ہوا یہ کس بات پہ فرمائی؟ تو صحابی کہتا ہے تابعی کو کسی کو ہوش رہی ہو تو بتائے کس بات پہ فرمائی۔ یہ حال حضور علیہ السلام کے جو ہے وہ خطبے سے لوگوں کے اوپر طاری ہو جاتا۔ جنت کا ذکر کرتے تو لوگ خوش ہو جاتے، اور جہنم کا ذکر کرتے تو لوگوں کے دلوں کے اوپر ہیبت طاری ہو جاتی۔ اور اسی طرح جس انداز سے حضور گفتگو کرتے گویا لوگ آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ کیفیت لوگوں کے اوپر طاری ہو جاتی۔ آقا کریم علیہ السلام نے ایک دن فرمایا لوگوں حج کے لیے آیا کرو، تو ایک شخص کھڑے ہو گئے، یہ غالباً حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور انہوں نے کہا کہ حضور ہر سال آیا کریں افی کل عام۔ حضور خاموش رہے اور پھر فرمایا حج کے لیے آیا کرو، تو انہوں نے پھر یہ سوال کیا، حضور نے پھر فرمایا، انہوں نے پھر سوال کیا، حضور ہر بار خاموش رہے، پھر وقفہ سکوت کو توڑتے ہوئے فرمایا کہ تم سے پچھلی امتیں نبیوں پر کثرت سوال کی وجہ سے ہلاک کر دی گئی، تو زیادہ سوال نہ کیا کرو، لو قلت نعم لوجب، اگر میرے منہ سے ہاں نکل جاتی تو واجب ہی ہو جاتا۔ ایک مسئلہ آپ مجھے پوچھیں اور مسئلہ کچھ اور ہو اور میں کچھ اور بتا دوں تو بعد میں مجھے معذرت کرنا پڑے گا کہ مسئلہ یہ نہیں تھا، میرے منہ سے یہ نکل گیا، لیکن حضور کہتے ہیں لو قلت نعم لوجب، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو واجب ہو جاتا۔
تو معلوم ہوا جو حضور کہیں وہی شریعت ہے، جو حضور کہیں وہی دین ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو یہ شان عطا فرمائی۔ ایک دن حضور علیہ السلام اصحاب کے ساتھ غزوہ ذی قرد میں 7 ہجری کا موقع تھا کہ تشریف لے گئے۔ راستے کے اندر ایک پانی کا چشمہ تھا، اور حضور کی عادت یہ تھی کہ جب کسی وادی میں اترتے تو اس کا نام پوچھتے، کسی شہر میں دیہات میں جاتے تو اس کا نام پوچھتے۔ حضور کے سامنے حتیٰ کہ کھانا لایا جاتا اور کھانا وہ معمول کا نہیں تھا، آگے تناول نہیں فرمایا تھا، تو اس کا بھی نام پوچھتے یہ کیا ہے۔ تو حضور تشریف لے گئے، ایک چشمہ پہ نزول کیا، تو حضور نے پوچھا کہ اس چشمہ کا نام کیا ہے۔ تو جن لوگوں کو پتا تھا انہوں نے عرض کی اسمہ بیسان و ماؤہ ملح، اس کا نام بیسان ہے، اور ساتھ عرض کی حضور اس کا پانی کڑوا ہے، پینے کے قابل نہیں ہے۔ بس حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں آ گئے، میں بل ہوا نعمان و ماؤہ طیب، فرمایا نہیں اس کا نام بیسان نہیں، اس کا نام نعمان ہے۔ پھر فرمایا اس کا پانی کڑوا نہیں، آج کے بعد اس کا پانی میٹھا ہے۔ فتاوا، جب لوگوں نے ڈول نکالا تو واقعی میٹھا تھا۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، جو کہیں وہی دین ہے۔